تو یہ تصحیح ہے کہ جب ہم افراد کو جو ہیں میت نے جو ورثہ چھوڑے، ان کو جب ہم ان کے حصے دیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حصے ان افراد پر کیا ہے بلا کسر تقسیم نہیں ہو پاتے، تو اس وقت ایسا چھوٹا عدد تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جس سے وہ حصے ان افراد پر بلا کسر تقسیم ہو جائیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب کیا ہے افراد پر وہ حصے بلا کسر تقسیم نہ ہوتے ہیں۔ نیچے ہم نے دونوں مسئلے پڑھے کہ یہاں پر آ، 4 بیٹیوں کو مل رہا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں تو ہم بلا کسر ان کو دے سکتے ہیں، اس طرح یہاں 3 بیٹیاں ہیں اور اس کے 3 ہی ہیں تو ایک بلا کسر دے سکتے ہیں، 2 بیٹے اور 4 ہیں تو ان کو بھی ہم 2 کر کے دے سکتے ہیں، تو یہاں پر ان دونوں مسئلوں میں ہمیں تصحیح کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی فریق کو ملنے والے سہام اس کے افراد پر بلا قصر تقسیم نہ ہوتے ہوں تو تصحیح کی حاجت ہوتی ہے تاکہ ہر فریق کے ہر فرد کو اس کے سہام بلا قصر مل جائیں۔ تصحیح کا طریقہ دیکھیے، جس فریق کے سہام اس کے افراد پر بلا قصر تقسیم نہ ہوتے ہوں اس کے افراد اور سہام کے عددوں میں نسبت دیکھیں گے، افراد کی تعداد کتنی ہے وہ اور ان کو حصہ کتنا مل رہا ہے اس کا عدد، ان دونوں میں ہم نسبت دیکھیں گے چاروں میں سے کون سی ہے۔ اگر دونوں میں تباین ہو تو افراد کا پورا عدد محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، افراد کا جو حصہ ہوگا عدد ہوگا اس کو محفوظ کر کے سائڈ میں ہم لکھ دیں گے۔ اگر توافق یا تداخل ہو تو افراد کے عدد کا وفق محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، توافق یا تداخل ہو تو افراد کا جو حصہ ہوگا اس کا ہم وقت نکال لیں گے جس کا طریقہ پیچھے میں پڑا اور اس کو سائڈ میں ہم لکھ لیں گے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوں گی، ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی عدد محفوظ ہو، یعنی ان میں ایک ہی جو وارث ہے اس کو تقسیم بلا کسر نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کو ہو جا رہا ہے، تو اگر ایک ہی ہے تو اسی عدد کو جو ہم نے محفوظ کیا تھا لکھ لیا تھا سائڈ میں، اس کو مسئلے یا اول ہو تو اول میں ہم ضرب دے دیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے، اور حاصل میں ضرب تصحیح ہوگی تو جتنا آنسر آئے گا، ٹھیک ہے، حاصل ضرب ہوگا وہ تصحیح ہو جائے گی۔ پھر اسی عدد کو جو عدد ہم نے ضرب دیا تھا ملٹیپلائی کیا تھا اسی کو ہر وارث اور ہر فریق کے سہام میں ضرب دیں گے، کیونکہ جو ہم نے دے دیا ہے اسی میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب اس وارث اور اس فریق کا حصہ ہوگا، پھر ہر فریق کا حصہ اس کے افراد پر تقسیم کر دیں، خارجی قسمت اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہے دیکھیے، ایک مسئلہ دیکھتے ہیں ہم۔ میت نے باپ ماں اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں کے ہوتے ہوئے باپ کو سدس، ماں کو سدس اور بیٹیاں 2 سدس ملے گا۔ اب 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا تو باپ کو ہم نے پہلے 1 دیا، ماں کو 1 دیا اور بیٹیوں کو 4 دیا۔ اب بیٹیوں کو ہم نے 4 دیا، یہاں عدد ہمارے پاس 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹیاں ہیں 5، تو ظاہر ہے 4 ہم 5 پر بلا کسر تقسیم نہیں کر سکیں گے، تو اب کیا کریں گے، تصحیح کریں گے، تو یہاں پر ایک ہی فرد ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور 4 اور 5 میں نسبت ہے تباین، تو تباین ہو تو جو افراد کا جو عدد ہے وہ لے لیں گے، تو یہاں ہم 5 کیا ہے سائڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں، 5 محفوظ کر لیا، اب دوسرا کوئی نہیں ہے تو ہم جو مسئلہ ہے اس میں 5 کو ضرب دے دیں گے تو مسئلہ ہو گیا 30 سے، ٹھیک ہے، اب ضرب دے دیا، اب ہم نے 5 وہ عدد لیا تھا تو اس 5 کو ہم یہاں جو افراد ہیں وارثین ہیں ان کو بھی ضرب دے دیں گے، 5 ایک 5، 5 ایک 5 اور 5 ایک 20، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ ان کا حصہ، ان وارثین کا حصہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ بھی اسی طریقے کا ہے، دوسرا مسئلہ بھی اسی طریقے کا ہے، دیکھیے شوہر ہے اور 2 سگی بہنیں ہیں، تو شوہر کو نصف دیں گے اور 2 سگی بہنوں کو 2 ثلث دیں گے، تو نصف مسئلہ بنے گا، نصف اور ثلث جمع ہو جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، تو 6 کا نصف ہوگا 3 اور 2 ثلث ہوگا 4، تو 3 نے 4 7 ہو جاتے ہیں، تو ہم مسئلے کو اول کر دیں گے 7 پہ، مسئلہ ہو گیا 7 اول۔ اب ہم نے 3، شوہر 1 ہے تو 3 حصہ تو پورا لے لے گا، لیکن 4 جو ہیں وہ 3 بہنوں پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے، اب پھر یہاں اول کر اپنے تصحیح کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ 3
बहनें हैं, 4 उसका हिस्सा है, तो 3 और 4 में निस्बत कौन सी है? तो तबायुन की निस्बत है। तो 3 हमारे पास एक ही है, तो उसको हम ऑल में ज़रब दे देंगे, तो 3 सता 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पहले से निस्ब था तो उसको 3 में ज़रब दिया तो 9, और 4 था तो उसको 3 में ज़रब दिया तो बहनों का 12 हो गया, 12। चलिए इसी तरह ये दो देख लीजिए, माँ सुदुस, बाप सुदुस और दो सुलुस। यहाँ पर 4 है और बेटियां 6 हैं। ठीक है, तो 4 6 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता है, तो 4 और 6 में निस्बत देखिए कौन सी है, निस्बत तवाफुक है। और तवाफुक हो तो जो अफराद हैं उनका वफ्क निकालेंगे, तो 2 तेरी 6, तो 3 यहाँ पर देखिए महफूज कर लिया है। ठीक है, और 3 को हम यहाँ ज़रब दे देंगे मसले में, 18 से हो जाएगा। फिर 3 को 1 में, 3 को 1 में और 3 को 4 में ज़रब दे देंगे। सेम टू सेम मसाला यहाँ पर भी है। अगर एक से जायद आदाद महफूज हुए, यानी ऐसे वारिसीन थे जो एक से ज्यादा थे और उनका हिस्सा उन पर बिला कसर तकसीम नहीं हो रहा था, तो अब हमने उन सबको देखा, निस्बत देखी। तबायुन था तो उनके हमने अफराद ले लिए, तवाफुक था तो उनके अफराद का वक्त ले लिया, 2 या 3। अब हमारे पास अदद हमने महफूज कर लिए। अब एक से ज्यादा हो गए तो अब क्या सूरत रहेगी? तो देखिए, तो उन आदाद का जू अज़ाफ़ अकल लेकर उस मसले या औल में ज़र देंगे। और जैसे हमारे पास 2 या 3 या 4 हमारे पास अदद हैं, तो उनका हम जू अज़ाफ़ अकल निकालेंगे, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो जू अज़ाफ़ अकल निकलेगा उनको हम मसले में, या औल होगा तो औल में ज़र देंगे। अब जो भी हासिल ज़रब होगा, जो जवाब आएगा वो तसी होगी। और फिर उसी जू अज़ाफ़ अकल को, यानी जो जू अज़ाफ़ अकल निकला, हर वारिस और हर फरीक के सियाम में ज़रब देंगे, हिस्सों में ज़रब देंगे। हासिल ज़रब यानी जो जवाब होगा उस वारिस और उस फरीक का हिस्सा हो जाएगा। फिर हर फरीक का हिस्सा उसके अफराद पर तकसीम कर दें। ठीक, यानी अब जो हिस्सा मिला है अफराद को दे देना है हमें। खारिज किस्मत उस फरीक के हर हर फर्द का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मसला बता रहा हूँ। मैयत ने 6 बेटियां छोड़ी हैं, 3 दादियां छोड़ी हैं और एक भाई है। ठीक है, तो बेटियां 2 से ज्यादा हो तो उसको 2 सुलुस मिलता है, दादियां जद्दा सहिया है तो उनको सुदुस मिलता है, भाई असबा बनता है। सुदुस है तो मसला 6 से बन जाएगा, तो 6 का 2 सुलुस 4 होता है, तो यहाँ हमने 4 दिया। 6 का सुदुस 1 होता है तो हमने यहाँ दादियों को 1 दिया, और बचे 1 बचा तो असबा के तौर पर भाई को हमने 1 दे दिया। अब देखिए, हमारे पास बेटियों को हमने 4 दिया है, हिस्से 4 हैं, और हिस्से हमारे पास 4 हैं और बेटियां 6 हैं। तो जाहिर है हम 4 और 4 को 6 में बराबर बराबर तकसीम तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या है, हमें तस्हीह करने के लिए अब निस्बत देखेंगे। तो 4 और 6 में हम देखते हैं कि निस्बत है तवाफुक की, तो अफराद 6 का, और ये 2 पर तकसीम हो जाते हैं, तीसरा अदद 2 इनको दोनों को तकसीम कर देगा, तो 2 तेरी 6 होता है, तो 6 का वक्त निकलेगा 3, उसको हमने ऊपर लिख लिया, महफूज कर लिया, एक अदद महफूज हो गया हमारे पास। अब फिर देखते हैं कि हमारे पास दादियां हैं, दादियों का हिस्सा 1 है और दादियां 3 है, ज़ाहिर है एक हिस्सा हम 3 को नहीं दे सकते। तो फिर अब देखेंगे कि भाई 3 और 1 में क्या निस्बत है, तो 3 और 1 में तबायुन की निस्बत है, और तबायुन होता है तो अफराद, कुल अफराद का जो अदद होता है उसको महफूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ 3 महफूज कर लेंगे। तो अब हमारे पास 2 अदद महफूज हो गए, 3 3। 3 और 3 में कौन सी निस्बत है? तमासुल की। और जब तमासुल होता है तो तमासुल का जुअज़ाफ़ अकल, वहीं एक कोई भी अदद ले लेंगे वो जुअज़ाफ़ अकल होगा, तो हम 3 ले लेते हैं, तो 3 को हम 6 में ज़रब दे देते हैं, 3 छक्का 18 हो गया। ठीक है, अब हम 3 जुअज़ाफ़ अकल हमने जो लिया है उसको हम वापस हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ज़रब दे देंगे। तो 4 था 2 बेटियों का, तो उसको हमने 3 में ज़रब दिया तो 12 हो गया। दादियों का 1 था तो उसको 3 में ज़रब दिया तो 3 हो गया। असबा का 1 था तो 3 में ज़रब दिया तो 3 हो गया। तो 12 3 15 3 18 हो गया इनका हिस्सा तकसीम। ठीक है, दूसरा मसला देखिए कि 4 बीवियां हैं, दादी है और 8 चचा है। ठीक है, बीवियां हैं तो बीवी को रुबू मिलेगा, औलाद नहीं है। दादी जद्दा है सही है तो सुदुस मिलेगा, चचा असबा बन जाएंगे। अब मसला बनेगा, रुबू और सुदुस जमा हो जाए तो मसला बनेगा 12 से। 12 का रुबू होगा 3, 12 का सुदुस होगा 2, 3 2 5 और बाकी बचे 7।
تو 7 چچا کو اسبا کے طور پر ہم نے دے دیا۔ اب دیکھیے 3 بیویوں کا حصہ ہے، بیویاں ہیں 4، تو یہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے پورا پورا، تو لہٰذا ہم نسبت دیکھتے ہیں کہ 4 اور 3 میں نسبت کیا ہے، تو تباین کی نسبت ہے۔ تو 4 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے، تو تباین میں جو افراد کا کل حصہ ہوگا 4، اس کو ہم نے محفوظ کر لیا اوپر۔ دادی ایک ہی ہے، اس کا 2 حصہ ہے، تو اس میں ہمیں حاجت نہیں ہے، 2 دادی کو دے دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چچا 8 ہے اور حصہ ان کا 7 ہے، تو 7 اور 8 ہم تقسیم نہیں کر سکتے، تو یہاں پھر نسبت دیکھیں گے، تو یہاں پر نسبت 8 اور 7 میں تباین کی ہے، تو تباین کا کل حصہ ہم 8 لے لیے۔ 8 اور 4 ہمارے پاس 2 حصے جمع ہو گئے۔ 8 اور 4 میں دیکھیے اب کون سی نسبت ہے، اب ہمیں ذو اضاف عقل نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 8 اور 4 میں تداخل کی نسبت ہے، کہ بڑا عدد چھوٹے پر کیا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا۔ تو اب جب تداخل کی نسبت ہو تو ان کا ذو اضاف عقل بڑا عدد ہوتا ہے، تو بڑا عدد 8 اور 4 میں 8 ہے، تو 8 ہم نے ضرب دے دیا 12 مسئلے میں، تو 8 12 96 ہو جائے گا۔ اب 8 ہم نے ذو اضاف عقل تھا، اس کو ہم 3 میں ضرب دے دیں گے نیچے، تو 24 ہو جائے گا۔ 8 2 16 اس کو دادی کو مل جائے گا، اور 8 7 56 یہ 56 کیا ہے، چچوں کو مل جائے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھیے تیسرا مسئلہ ہے، شوہر ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، 6 بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ شوہر کو بیٹیاں ہیں اس لیے ربو ملے گا، 9 بیٹیوں 2 سلوس ملے گا، اور بھائی اسبا بن جاتے ہیں۔ اور ربو اور سلوس جمع ہو جائیں تو پھر 12 سے مسئلہ بنائیں گے۔ 12 کا ربو 3 ہوتا ہے، تو شوہر کو 3 دے دیا، 2 سلوس 8 ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو ہم نے 8 دے دیا، باقی بچا 1، تو اسبا کے طور پر ہم نے بھائیوں کو 1 دے دیا۔ اب دیکھیے شوہر ایک ہی ہے، تو 3 تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، 3 ایک کو ہی دے دیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس 8 حصے ہیں بیٹیوں کے لیے، لیکن بیٹیاں ہیں 9، 8 9 کو ہم پورا پورا تقسیم نہیں کر سکتے، تو نسبت دیکھتے ہیں۔ 8 اور 9 میں تباین کی نسبت ہے، تو تباین کی نسبت ہو تو پورا پورا عدد ہم لے لیں گے، 9 محفوظ کر لیا یہاں پر اوپر ہم نے۔ یہاں پر 6 ہے اور 1 ہے، 6 اور 1 میں بھی تباین کی نسبت ہے، تو پورا پورا ہم پورا پورا ہم کیا ہے، لے لیں گے عدد۔ اب 2 عدد ہمارے پاس آ گئے، محفوظ عدد 2 ہیں، تو اب ہم نسبت دیکھیں گے، 6 اور 9 میں کیا نسبت ہے، تو اس میں نسبت ہے توافق کی، ٹھیک ہے؟ ان کا ذو اضاف عقل توافق کا کیا نکلتا ہے، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کل عدد میں ضرب دیں گے، تو یہ دونوں 3 پر تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اب ان کا ہم 6 کا ہم وقت نکال لیتے ہیں، تو 2 آ جاتا ہے، 3 2 6، تو 2 کو ہم 9 سے ضرب دیں گے، 2 9 2 18، ٹھیک ہے، 18 ہو جائیں گے، تو 18 کو ہم مسئلے میں ضرب دے دیں گے، تو 216 ہو جائیں گے۔ اب 18 کو ہم نیچے بھی ضرب دے دیں گے، 3 سے 8 سے بھی ضرب دے دیں گے، اور 1 سے بھی ضرب دیں گے، تو یہ ان کے حصے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 18 ظاہر ہے 9 بیٹیاں ہیں، تو یہ 9 کو ہم 18 کو 9 پر تقسیم کریں گے، تو ہر بیٹی کو 2 2 مل جائے گا، اور 18 ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں، تو ہر بھائی کو کیا ہے، 3 3 مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہر فرد کا 3 3 حصہ ہو جائے گا۔ لاسٹ والا مسئلہ دیکھیے، 2 بیویاں 10 بیٹیاں 6 دادیاں 7 چچا۔ بیویوں کو سمن ملے گا، بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، 2 سدس ملے گا، دادیاں جدہ صحیح آئے، سدس ملے گا، چچا اسبا بنتے ہیں۔ سمن اور سلوس آ رہا ہے تو مسئلہ 24 سے بنے گا، بیویوں کو دیں گے 3، 2 سلوس ہوگا 16، سدس ملے گا 4، اسبا کو 1 بچا ہے وہ ہم دے دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی 3 اور 2 بیویوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، تو ان دونوں 3 اور 2 میں تباین کی نسبت ہے، تو 2 محفوظ کر لیا۔ یہاں پر 16 اور 10 ہیں، بیٹیاں 10 ہیں اور حصہ 16 ہے، تو ان کے درمیان کیا ہے، توافق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ 10 اور 16 2 پر تقسیم ہو جائیں گے، تو ہم وقت نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 10 کا وقت ہوتا ہے 5، تو 5 ہم نے محفوظ کر لیا۔ اب 4 اور 6 ہیں، تو اس میں بھی توافق کی نسبت ہے، تو 6 کا وقت نکال لیں گے 3، 4 اور 6 کا جو تیسرا عدد ہے وہ 2 ہے، تو 2 تیری 6 ہوتا ہے، تو وقت نکل آئے گا 3، ٹھیک ہے؟ اور 7 اور 1 ہے، تو یہ اس میں تباین ہے، تو 7 لے لیا۔ اب ہمارے پاس 4 عدد ہو گئے، ایک ہے 7 محفوظ، 3 5 2، تو جو ہم نے پیچھا طریقہ آپ نے اپنایا تھا، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے، یہ اس طریقے سے ہم ان کا ذو اضاف عقل نکال لیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم ذو اضاف عقل نکالیں گے تو بنے گا 210، ٹھیک ہے؟ تو 210 کو 24 میں ضرب دے دیں گے، تو
5040 کل مسئلہ ہو جائے گا. 210 کو نیچے ضرب دے دیں گے یہاں پر تو یہ مسئلہ ان کا آ جائے گا. ٹھیک ہے، ان کا حصہ بن گا 630، بیویوں کا 630 ہو گیا. دو بیویوں پر ہم تقسیم کر دیں گے تو 2 تیری 6 اور 15، 315 315 آ جائے گا. اس طرح سے ہر فرد کا ہر حصہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا.